السلام علیکم جی. آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے جی ایک کافی وائڈلی ڈسکس ہونے والے ٹاپک کے بارے میں، اینڈ دیٹ از کہ برائی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ہر انسان میں خامی موجود ہے، تو ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر موجود خامیوں کو اور خرابیوں کو دور کر سکے. تو آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ ہم بیسیکلی بات کریں گے کہ اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے. اور ختم کسی بھی چیز کو اگر آپ نے ختم کرنا ہو تو آپ بیسیکلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی جڑ تک پہنچ جا سکے، اس کی بنیاد تک پہنچ جا سکے. جب آپ بنیاد تک پہنچتے ہو، آپ بنیاد سے اس چیز کو جڑ سے نکالتے ہو، تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو برائی کی بھی obvious سی بات ہے، کوئی نہ کوئی جڑ ضرور ہوگی. اگر آپ کو جڑ مل جائے تو آپ میرے خیال میں اس کو اکھاڑ کے پھینک سکتے ہو. تو برائی کی جو سب سے بہترین جڑ آپ نے بتائی آپ کے نبی نے، وہ بتائیے جھوٹ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو برائی ہے اس کی سب سے بنیادی جو جڑ ہے وہ جھوٹ ہے. اگر آپ اس کو ختم کر سکو تو کافی حد تک آپ اس برائی کو ختم کیا جا سکتا ہے. اب ایک اور چیز اس میں جو سمجھ آتی ہے کہ برائی کی بنیاد تو جھوٹ ہو گیا، جھوٹ کی بھی کوئی بنیاد ہونی چاہیے، اس کی بھی کوئی جڑ ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ کی بنیاد آپ کا نفس ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھو، آپ جھوٹ بولتے کیوں، اگر آپ اس کی ریزن کو دیکھو تو جھوٹ موسٹلی لوگ اس طرح سے بولتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، وہ اپنے آپ کو کسی خدشے سے، کسی خطرے سے بچا سکیں. یا ہو سکتا ہے وہ اپنے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے اس کو رکھنے کے لیے، اس کو سہارا دینے کے لیے، اس کو پانی دینے کے لیے، یوں سمجھیں اس کو خوراک دینے کے لیے انسان بعض دفعہ جھوٹ بولتا ہے. بعض دفعہ اس وجہ سے جھوٹ بولتا ہے کہ اس کی بے عزتی نہ ہو جائے، چند لوگوں میں اس کو برا بھلا نہ کہا جائے. یعنی کئی خطرات اور کئی ڈر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. اور ان خطرات کی اگر آپ وجہ دیکھو تو سب سے بہتر وجہ، سب سے میرے خیال میں جو سالڈ وجہ نظر آتی ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ آپ کا نفس یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی بے عزتی ہو، آپ کا نفس یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کہیں شرمندہ ہونا پڑے، آپ کا نفس یہ نہیں چاہتا کہ آپ کبھی بھی ڈی گریڈ ہوں. تو میرے خیال میں جو جھوٹ کی وجہ ہے، سب برائیوں کی وجہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ کی آگے ایک وجہ دیٹ از نفس. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہر برائی کی ایک وجہ ہے دیٹ از نفس. اگر آپ حسد کو دیکھو، حسد کس وجہ سے انسان کرتا ہے؟ نفس کی وجہ سے، کہ کوئی مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے اندر جو نفس ہے وہ آپ پہ حاوی آ رہا ہے، اور آپ حسد کر رہے ہو. بغض پہ آئیں، بغض کس وجہ سے ہوتا ہے؟ حسد کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے. کہ آپ کا نفس یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا آپ سے آگے بڑھ جائے، یا کوئی دوسرا علم کے لحاظ سے یا حیثیت کے لحاظ سے آپ سے بہتر ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ بھی نفس اپلائی ہوتا ہے. آگے آپ چلے آئیں، اور کئی برائیاں ہیں جس میں بد اخلاقی ہے، وہاں پہ بھی نفس موجود ہے. لڑائی جھگڑا، وہاں پہ بھی نفس موجود ہے. جھوٹ ہے، وہاں پہ بھی نفس موجود ہے. ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ آپ اس چیز کو اپلائی کرو گے، اگر کوئی انسان نیکی نہیں کرتا تو وہاں پہ بھی آپ کو نفس ملے گا. کیونکہ نیکی کے لیے تھوڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور نفس کبھی بھی تگ و دو کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. یہ آپ کو ایک کمفرٹ زون میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے. جو انسان کا نفس ہے بیسیکلی اس کو کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنے دیتا. جس طرح اگر آپ غور کرو تو جب آپ صبح کی نماز پڑھنے لگتے ہو تو آپ ایک کمفرٹ زون میں ہوتے ہو، اور جب اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کا نفس اس سے روکتا ہے. تو ہر برائی کے پیچھے، ہر برا کام کرنے کے پیچھے بھی نفس کا ہاتھ ہے، اور ہر اچھے کام سے رکنے کے پیچھے بھی نفس کا ہی ہاتھ ہے. تو اگر اس کو قابو میں کر لیا جائے تو میرے خیال میں تقریباً جتنی بھی پرابلمز ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، ان کا حل نکالا جا سکتا ہے. آپ ویسے بھی اس کے علاوہ بھی اگر آپ غور کریں، جتنی بھی برائیاں ہیں، میں نے چند کی اگزامپل دی ہے، آپ اور کئی برائیاں ان کی آپ لسٹ نکال کے دیکھ لیں. آپ کو جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو انوالو ملے گی، یا جس کا سب سے زیادہ اس میں ہاتھ ہوگا کسی بھی برائی میں، وہ آپ کو نفس سے ملے گا. جتنے بھی آپ کے علماء، اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، ان کی جو سب سے مین جدوجہد تھی جو وہ اپنی امت کو دیتے تھے. پہلی جدوجہد تو یہ ہوتی تھی کہ ان لوگوں کے لیے کام کرنا جو لوگ دین سے دور ہیں، ان کو دین کی طرف لانا. جو دین پر چل رہے ہیں ان کے لیے جو کاوش یہ لوگ کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ ان لوگ آلریڈی مذہب کے دائرہ کار میں آ چکے ہیں، ان کو اگر ان کے لیے کوئی بیسٹ چیز کی جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کو ان کے نفس پر حاوی کیا جائے. اگر نفس پر انسان حاوی ہو جائے تو یہ ساری چیزیں، انسان جھوٹ بھی نہ بولے، انسان سچ کا سہارا لے، اور
بیسیکلی اگر آپ جو نبی پاک نے فرمایا کہ جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے تو بالکل ایگزیکٹلی ٹھیک فرمایا آپ نے، کیونکہ جھوٹ کی جڑ بھی نفس ہی آپ کو ملتی ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نفس پہ حاوی آ گئے ہو۔ آپ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے آپ ڈی گریڈ ہو رہے ہو، چاہے آپ کی سیلف اسٹیم لوز ہو رہی ہے، آپ جھوٹ نہیں بولو گے، آپ سچ بولو گے۔ جب اس لیول تک آپ پہنچ چکے ہوتے تو ایکچولی ہوتا کیا ہے اس کے بیک اینڈ پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے نفس پہ قابو پا چکے ہوتے ہو، اور جب آپ اپنے نفس پہ قابو پا چکے ہوتے ہو تو باقی برائیاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو وہ بالکل پرفیکٹ آپ نے فرمایا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو اس کی جڑ کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے، اور جھوٹ کو اگر آپ اس کو اینالائز کریں باقاعدہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے نہ آپ کا نفس موجود ہے۔ آپ ہر برائی کو اٹھا کے دیکھیں، اس کے پیچھے نفس موجود ہے، اور ہر وہ کام جو اچھا ہے اس سے روکنے والی اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہاں پہ بھی نفس موجود ہے۔ تو اس کو قابو کرنا، یہ اگر کسی اگلی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے، ڈسکس کریں گے کہ اس پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک کافی لمبا پروسیس ہے جس سے انسان ہو کے گزرتا ہے، اور پھر وہ نفس پہ قابو پاتا ہے، اور پھر وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر وہ اچھے اعمال بھی کرتا ہے، اور جو جن اعمال سے رکنا ہو ان اعمال سے رک بھی پاتا ہے۔ اتنا کنٹرول انسان پر اگر انسان کے پاس آ جائے تو انسان ہر برائی سے بچ سکتا ہے۔ دیٹس اٹ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔